ناظرین، اللہ کی رضا دو طرح کی ہوتی ہے، ایک رضا ازلی ہوتی ہے اور دوسری رضا ابدی ہوتی ہے۔ رضا ازلی بندے کی رضا سے پہلے ہوتی ہے اور رضا ابدی بندے کی رضا کے بعد ہوتی ہے۔ ان میں فرق یہ ہے کہ رضا ازلی جب بندے کو حاصل ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیکیوں کی توفیق عطا فرماتا ہے اور بندہ جو ہے اس کی رضا والے کاموں کو کرنا شروع کر دیتا ہے، اور رضا ابدی اس وقت حاصل ہوتی ہے کہ جب بندہ اس نیکی کو اختیار کر لیتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو رزق کا معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رزق دیا، بندہ اگر اس پر مطمئن ہو، خوش ہو، اپنے رب سے راضی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل پر بھی راضی ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، یہ کوئی انسان کی اپنی ذات کی حد تک معاملہ نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ایک نیک سیرت شخص اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے، جو اللہ نے رزق دیا اس پر اس کا شکر ہے، لیکن جب کہیں تقابل ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر گھر والے کسی دوسرے گھر کے اندر گئے، وہاں پر تقابل شروع ہو گیا، زیادہ مالدار لوگ ہیں، ایک کاروباری شخص وہ کہیں کاروباری میٹنگ میں جاتا ہے اور وہاں پر جا کر کے جو ہے وہ سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے پاس مال کم ہے، دوسروں کے پاس مال زیادہ ہے۔ آپس میں دوست جب ملتے ہیں، کسی کے پاس مال کم، کسی کے پاس مال زیادہ، تو بسا اوقات ایک جگہ احساس کمتری اور دوسری جگہ احساس برتری جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن یہی وہ موقع ہے کہ جب بندے کی آزمائش ہوتی ہے۔ اب دو طرح کے خیالات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اے اللہ، جو تو نے دیا ہے میں بہت سو سے بہتر ہوں۔ انسان اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ کر جو ہے وہ اپنے آپ کو مطمئن کر کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ اس بندے کی نیک نیتی کی وجہ سے، جو کہ اپنے رب کی رضا پر راضی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل پر بھی راضی ہو جاتا ہے۔ لیکن جب بندہ اس تقابل کے اندر آ کر کے اور وہ ایک نہ ختم ہونے والی ریس میں شامل ہو جاتا ہے کہ نہیں جناب، فلاں کے پاس اتنا ہے تو مجھے بھی اس سے بڑھ کر اتنا حاصل کرنا ہے، اور یہ دوڑ نہ ختم ہونے والی دوڑ ہے، پھر بندہ اس پر لگا رہتا ہے اور بالآخر وہ اپنے اصل مقصد یعنی اللہ کی رضا کے حصول سے اس کی توجہ ہٹ کر اور دنیا کی طلب پر آ جاتی ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ توفیق طلب کرنی چاہیے اور نیک لوگوں کی صحبت حاصل کرنی چاہیے، تاکہ ہمارا یہ ذہن بنے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حق میں وہی فرمایا ہے جو ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے، ہمیں اتنا مال عطا فرمایا جو ہماری دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے۔ جب ہم اس طرح رب کی رضا پر راضی رہیں گے تو اللہ بھی ہم سے ہمارے مختصر اعمال پر راضی رہے گا۔ رحم فرما